السلام علیکم۔ کل پنجاب میں 20 صوبائی اسمبلیوں کا ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ میں بنیادی طور پر چونکہ صحافی ہوں، اس لیے اس حوالے سے اس پر گفتگو کیے بغیر میں رہ نہیں سکا۔ یہ انتخاب دو بڑی جماعتوں کے درمیان پنجاب کی حکومت سازی میں بہت بنیادی کردار ادا کرے گا، اس لیے میں اس بارے میں کچھ رائے آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا تھا۔ اس میں نے قطعاً یہ نہیں بیان کرنا کہ کون ہارے گا اور کون جیتے گا۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مقابلہ ہے۔ 20 نشستیں ہیں، لیکن ان نشستوں کے حوالے سے جو چند چیزیں قابل ذکر ہیں وہ میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ کل بروز اتوار 17 جولائی ہے اور کل پولنگ ہونی ہے، اور یہ پنجاب کے مختلف شہروں میں جو ہے یہ انتخابی معرکہ سجے گا، اور یہ بہت امپورٹنٹ معرکہ ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جنرل الیکشن سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ اس میں کامیابی کی صورت میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت کے بننے یا نہ بننے کا انحصار ہے۔ ہمارے بہاولپور شہر کے نزدیک ترین تو 2 حلقے یعنی لودھرا میں اور ملتان میں بھی یہ انتخاب ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ پنڈی، فیصل آباد، جھنگ اور دیگر شہروں کے اندر یہ جو ہے انتخاب ہوگا۔ یہاں یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت جو حمزہ شہباز شریف کی پنجاب میں حکومت ہے، اس کا 22 جولائی کو دوبارہ انتخاب ہونا ہے، وزارت اعلیٰ کا دوبارہ انتخاب ہونا ہے عدالت کے حکم پر، اور مسلم لیگ نون کو ان نشستوں میں سے 9 نشستیں جیتنی ہیں۔ اگر وہ یہ 9 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو حمزہ شہباز شریف 22 جولائی کو اپنی حکومت دوبارہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر پاکستان مسلم لیگ نون یہ 9 نشستیں نہیں جیتی تو پھر پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت دوبارہ قائم ہونے کے امکانات بہت روشن ہو جائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پہلے ہی چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کا امیدوار نامزد کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو صورتحال میں دیکھ رہا تھا، جو کچھ میں نے پڑھا اور جو کچھ میں نے دوستوں سے سنا، جانا، بلکہ جاننے کی کوشش کی مختلف شہروں میں جو میرے صحافی دوست ہیں، تو اس وقت دلچسپ صورتحال ہے۔ یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان 20 نشستوں میں سے جو امیدوار حصہ لے رہے ہیں، اس میں سے 11 امیدوار ایسے ہیں جو 2018 کے الیکشن میں آزاد امیدوار کے طور پر کامیاب ہوئے تھے، یعنی انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کو شکست دی تھی۔ یہ 11 امیدوار کامیابی کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے، اور پی ٹی آئی میں آزاد امیدوار کیسے شامل ہوئے تھے یہ بات اب روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اگر چاہتے یہ لوگ، اگر جو آزاد امیدوار تھے چاہتے تو اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھ سکتے تھے، یہ انہیں قانونی تحفظ، آئینی تحفظ حاصل تھا، لیکن وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، اور بعد میں وفاداریاں یا دوسرے اپنا تعاون تحریک انصاف کو فراہم نہ کرنے پر انہیں ان کے عہدوں سے معزول کر دیا گیا، ان کی نشستیں لے لی گئی، ڈی سیٹ کر دیے گئے۔ اب ان میں سے 11 ان امیدواروں کو پاکستان تحریک انصاف تو ٹکٹ دے نہیں سکتی تھی، کیونکہ انہی نے ان کو ڈی سیٹ کروایا تھا، لہذا ان میں سے کچھ کو پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو ہے وہ ٹکٹیں دی ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور یہ جو 11 امیدوار ہیں جو جب اپنی آزاد حیثیت میں جیت سکتے ہیں اور بڑی بھاری اکثریت سے جیت سکتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ضمنی الیکشن میں جب انہیں ایک بڑی پارٹی کا ٹکٹ مل گیا ہے تو پھر 2 ووٹ جمع ہو گئے، یعنی ان کی آزاد حیثیت کا اپنا بھی ووٹ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا بھی ووٹ، اور کئی حلقوں میں تو پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی دونوں مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں، بلکہ جمعیت علماء اسلام، کیونکہ ایک پی ڈی ایم ہے، اتحاد ہے ایک، جو اس وقت پورے ملک پر وفاق کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے۔ پنجاب میں بھی ظاہر ہے جن نشستوں پر جہاں جہاں بھی پیپلز پارٹی یا اتحادی جماعتوں کی اکثریت ہوگی یا تو کل یہ بات طے ہو جائے گی کہ 22 جولائی کو وزارت اعلیٰ کے نئے الیکشن میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کون ہوں گے۔ لیکن ووٹ کے ذریعے تبدیلی جو ہے وہ ہمیشہ مثبت ہوتی ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کیجئے گا، جس پارٹی کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ آپ دیجئے،
हुकूमतें जब तक जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान में मजबूत नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान भी मजबूत नहीं होगा। अब इदारों की मुदाखलत या किसी भी तरीके से इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। माजी में अब तक यही होता आया, आज तक कोई इलेक्शन पाकिस्तान का आज़ाद इलेक्शन नहीं कहलाया जा सकता। अब तो इस बारे में मैं आपको क्या बताऊं, अब सारे कुछ तो खुलकर सामने आ चुका है कि पाकिस्तान में हुकूमतें कैसे बनती हैं और कैसे गिरती हैं, लेकिन आवाम की हाकमियत तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है, आइन की हाकमियत तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है। आवाम को भी इस बात को महसूस करना है कि आइन उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है, वोट उनकी ताकत है, इक़्तिदार आला अल्लाह का है और ज़मीन पर जो उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं वो उनके पाबंद हैं कि वो जो भी बात है वो आवाम तक मुंतकिल करें, आवाम से छुपा कर कुछ नहीं हो सकता। तो कल देखते हैं कि कल क्या नतीजा निकलता है, लेकिन वोट ज़रूर डालिएगा। बहुत शुक्रिया।